اس کی حکمرانی سے، اس کی پشت پناہی سے دستبردار ہونا پڑا۔ ہم نے اپوزیشن میں دیگر جماعتوں کو بھی اپنی تحریک میں شامل کیا۔ ہم نے ان کو سیاسی پلیٹ فارم مہیا کیا۔ پورے ملک کے اندر اجتماعات کا انعقاد جمعیت علماء اسلام نے کیا۔ اس تحریک کو کامیاب جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے کیا، جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داروں نے کیا۔ لیکن 2024 کے انتخابی نتائج آنے کے بعد قوم پر یہ انکشاف ہوا کہ ہمارے دوست جو اپوزیشن میں ہمارے ساتھ تحریک میں شامل تھے، وہ آئین کی بالادستی کے لیے نہیں، قانون کی حکمرانی کے لیے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہونے کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ ہم نے 2018 میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے اس فیصلے کو جو انہوں نے بند کمروں میں کیا تھا، عوام کے ووٹ کے نتائج میں وہ حکومتیں نہیں بنی تھی، مسترد کیا تھا۔ ہم نے 2024 میں بھی انتخابی نتائج کے ووٹوں سے برآمد ہونے والی حکومتوں کو نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومتوں کو مسترد کیا ہے، جدوجہد کا اعلان کیا ہے، اور انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی اس حکومت کو گرائیں گے کہ آئندہ وہ 100 بار سوچیں کہ پاکستان میں وہ اپنے کٹ پتلی حکمرانوں کو آئندہ حکومت دے۔ صوبوں کے اندر حکومتیں بنائی گئی، ان صوبوں کو کی حکومتوں کو وفاق کی حکومت کے ساتھ مینج کیا گیا ہے۔ سندھ کے اندر انتخابی نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے، بلوچستان کے اندر انتخابی نتائج کو تسلیم کیا گیا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر انتخابی نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے، پنجاب کے اندر انتخابی نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے، وفاق کے اندر انتخابی نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے۔ قوم جانتی ہے کہ کس کے نتائج کے نتیجے میں یہ حکومتیں بنی ہیں، لیکن ہم اس طرح کی حکومتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں، اور جب تک ہم ان حکومتوں کو گرا نہیں دیتے انشاءاللہ اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے اکابر کو شہید کیا گیا، ہمارے کارکنوں کو شہید کیا گیا، ہمارے ووٹرز کے نتائج کو تبدیل کیا گیا، پھر بھی ان سے حکومتیں نہیں چل رہی۔ ابھی چند روز قبل اور اس سے پہلے بھی چند ماہ سے جس طرح کی حکومتیں چلائی جا رہی ہیں، میں آج اس جلسے عام میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور فوج موجودہ حکومتوں کو مینجمنٹ نہ کر کے دے تو یہ حکومت اپنے بوجھ سے انشاءاللہ زمین پر گر جائیں گی، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی حکومتیں بناتے ہی کیوں ہو کہ جو تمہارے لیے خود بوجھ بن جاتی ہیں۔
بلوچستان جل رہا ہے، بلوچستان کے لوگ رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، بدامنی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے لوگ مر رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے، بدامنی کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے۔ وہاں کی حکومتیں اپنے حکمرانوں کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عوام کے حقیقی نمائندہ نہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ ہے۔ آج خیبر پختونخوا کے اندر قوم اگر زیر بحث لاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو زیر بحث لاتی ہے، جرنیلوں کو زیر بحث لاتی ہے، افواج پاکستان کو زیر بحث لاتی ہے۔ بلوچستان کے اندر جگہ جگہ پر اگر بدامنی ہے تو لوگ فوج کی طرف متوجہ ہیں، فوج کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں۔ یہ کیسی حکومتیں ہیں، یہ کیسے حکمران ہیں؟ اور اگر جمعیت علماء اسلام اس بات کا اظہار پریس کانفرنسوں کے ذریعے کرتی ہے، جلسوں کے ذریعے کرتی ہے، تو پھر وہ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے ہماری حکومت کو نااہل حکومت کیوں کہا ہے، ہماری حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کیوں کہا ہے۔ میں اپوزیشن میں موجود جماعتوں کو جو مرکز میں ہمارے ساتھ ہیں، آج سے کئی ماہ قبل کہہ چکا ہوں کہ خاطر جمع رکھو کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، تو خدا مجھے غلط کرے، اللہ مجھے غلط کرے جو میرا دعویٰ تھا کہ خیبر پختونخوا میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے کارندے کو وزیر اعلیٰ بنایا ہے تاکہ تحریک انصاف کی چادر میں اپنی نمائندہ حکومت کو دوام بخش سکیں، اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے صوبے کی حکمرانی دی۔ میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، یہ صوبائی حکومت تحریک انصاف کی صوبائی حکومت نہیں ہے، یہ سیکٹر کمانڈر اور کور کمانڈر کی حکومت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے، یہ فوج کی حکومت ہے۔ اور آج بھی میں اپنے اس دعوے پر قائم ہوں کہ یہ فوج کی نمائندہ حکومت ہے۔ وفاق کے اندر مجھے حیا بھی آتی ہے کہ میں نے گزشتہ 16 ماہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس ملک کی خدمت کی ہے۔ وہ شریف آدمی ہے، آپ کی رائے میاں صاحب کے بارے میں جو بھی ہو، شاید ان سے ملاقات سے پہلے میری بھی ان کے بارے میں یہی رائے تھی جو آپ کی ہے، لیکن وہ شریف آدمی ہے۔ وہ بھی اگر آج پاکستان کا وزیر اعظم ہے تو جبر کی بنیاد پر اس کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا گیا ہے، وہ اپنی مرضی سے وزیر اعظم نہیں بنا۔ اس حکمران جماعت نے، چاہے وہ مسلم لیگ ہو یا اس کی اتحادی جماعتیں ہوں،
یہ سب شریف لوگ ہیں، یہ سب شریف لوگ ہیں، لیکن ہم ان کی طرح مجبور نہیں ہیں، ہمارا کارکن ان کی طرح مجبور نہیں ہے، ہمارا کارکن ان کی طرح جبر کی بنیاد پر احکامات کا قائل نہیں ہے۔ ہم سیاست کریں گے تو اپنی مرضی کے ساتھ کریں گے، اور جب اپنی مرضی نہیں ہوگی تو اس میدان سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے۔ آج حکومتی کابینے میں کتنے وزیر گنواؤں، کتنے وزیر گنواؤں کہ جس کے بارے میں مسلم لیگ ان کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارا وزیر ہے، پیپلز پارٹی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ یہ ہمارا وزیر ہے۔ تو یہ کس کے وزراء ہیں؟ یہ کیسے حکمران ہیں جن کے اختیار میں ایک ڈی سی تبدیل کرنے کا اختیار نہیں، ایک کمشنر تبدیل کرنے کا اختیار نہیں، ایک سیکٹری تبدیل کرنے کا اختیار نہیں، اور آئے روز قوم کے سامنے یہ بیانیہ پیش کرتے ہیں کہ ملک کی معیشت صحیح سمت میں ہم نے متعین کر دی، ملک کی خارجہ پالیسی کے لیے ہم نے یہ تیر مار دیا۔ کس چیز کا نام ہے خارجہ پالیسی؟ یہ کیسی خارجہ پالیسی ہے کہ خطے میں ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب؟ یہ کیسی خارجہ پالیسی ہے کہ افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب؟ یہ کیسی خارجہ پالیسی ہے کہ چین آپ سے بد اعتماد، امریکہ آپ سے بد اعتماد، امارات آپ سے بد اعتماد، پھر بھی آپ خارجہ پالیسی کی کامیابی کی نوید قوم کو سنا رہے ہیں۔ آپ سٹاک ایکسچینج کی بات کرتے ہیں۔ میں نے گزشتہ 2-3 روز مشاہدہ کیا، ملک کے اندر انٹرنیٹ بند، ملک کے اندر مواصلاتی نظام بند، ملک کے اندر سرکاری دفاتر بند، ملک کے اندر کارخانے بند، ملک کے اندر صنعتیں بند، ملک کے اندر بازاریں بند، لیکن ان 3 دنوں میں بھی سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے۔ کیا آپ کا کاروبار جنات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا کاروبار کیا آپ کا تجارت جنات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے سرکاری دفاتر جنات چلا رہے ہیں؟ جب ملک ہی بند ہے تو سٹاک ایکسچینج اوپر کیسے جا رہا ہے؟ یہ ڈھونگ ہے جو معاشی اعتبار سے ترقی کی نویدیں سنا رہے ہیں۔ یہ ڈھونگ ہے جو خارجہ پالیسی کے حوالے سے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان تو خارجہ پالیسی کے حوالے سے دنیا سے تعلقات بہتر بنا رہا ہے۔ کس ملک کے ساتھ تمہارے تعلقات بہتر بن رہے ہیں؟ امریکہ میں انتخابات ہوتے ہیں، ٹرمپ وہاں کا صدر بنتا ہے، ہمارے ملک کے اندر حکمرانوں کی حکمرانی کا حال یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے پاکستان کا ایک موقف اور انتخابات کے بعد پاکستان کا دنیا کے بارے میں دوسرا موقف۔ کیوں بین الاقوامی مفادات کے تحت خارجہ پالیسی بناتے ہو؟ کیوں بین الاقوامی مفادات کے تابع اپنی معاشی پالیسی بناتے ہو؟ کیوں بین الاقوامی مفادات کے تحفظ کے لیے
اپنے ملک کی پالیسیاں ترتیب دیتے ہو، خدا را اپنی قوم کے مفاد کو دیکھیں، اپنے ملک کے تاجر کے مفاد کو دیکھیں، اپنے ملک کے عوام کی خود مختاری کا کچھ تو بھرم رکھ لیں کہ آپ کے عوام کیا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کی پالیسی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی واضح ہے کہ ہم خطے میں موجود اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ بھرپور دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم اپنے عوام کے مفاد میں ایران کے ساتھ بھی تعلقات بنائیں گے، معاشی تعلقات بھی بنائیں گے، سیاسی تعلقات بھی بنائیں گے، افغانستان کے ساتھ بھی بنائیں گے، سیاسی تعلقات بھی بنائیں گے، معاشی تعلقات بھی بنائیں گے، اور جو چین کے اعتماد کو ہمارے ملک کے اندر ان کی سرمایہ کاری کے لحاظ سے بد اعتماد کیا گیا ہے، ان کے اعتماد کو بھی بحال کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے قوم کے معیار زندگی کو بلند کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ملک کے تمام صوبوں سے بدامنی کو مکمل طور پر ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سندھ سے اس بدامنی کو ختم کریں گے جس بدامنی میں آج سندھ کی عوام جی رہی ہے۔ آج بھی اگر آپ آئے ہیں تو ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنا جلسہ وقت پر ختم کریں تاکہ لوگ امن و امان سے اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ اگر آپ اپنے لوگوں کو امن نہیں دے سکتے، اگر آپ کے ہاں امن صرف دن کی روشنی میں دیا جا سکتا ہے، رات کے اندھیرے میں نہیں دیا جا سکتا، تو پھر چھوڑ دو یہ حکمرانی، عوام کے حوالے کر دو، عوام جانے اور بدامنی پھیلانے والے جانے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ قوم اپنی امن و امان کے حوالے سے خود طاقتور ہے۔ بلوچستان کے اندر آئے روز لاشوں کے تحفے مل رہے ہیں، درجنوں لوگ نہیں، سینکڑوں لوگ شہید ہو رہے ہیں، کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قیمتی جانوں کے نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ قبائل کے اندر کانوائے میں جاتے ہوئے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ کرم ایجنسی کے اندر کتنے درجنوں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت کا بیان آیا، قیمتی جانوں کے اظہار پر افسوس کرتے ہیں۔ مرکزی حکومت کا بیان آتا ہے، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کرتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہو، وفاقی حکومت صوبائی حکومت پر اپنی ذمہ داری ڈال رہی ہے، صوبے کی حکومت وفاق کی حکومت پر ذمہ داری ڈال رہی ہے۔ نہیں کر سکتے حکمرانی تو چھوڑ دو حکمران۔ امن و امان تباہ، معیشت تباہ، خارجہ اور داخلہ پالیسی تباہ، یہ کس قسم کی حکمرانی ہے؟ کیا تم لوگوں کو صرف اس لیے حکمران بنایا گیا ہے کہ تم
सरकारी टेंडर्स में कमीशन ले सको। आप 2018 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी कहती थी कि धांधली हुई है, कहती थी या नहीं कहती थी? 2024 के इंतखाबात ये इलेक्शन नहीं थे, ये आक्शन था, आक्शन। बाकायदा दलाली करके सूबों की हुकूमतों को बेचा गया है। सिंध की हुकूमत को बेचा गया, बलोचिस्तान की हुकूमतों को बेचा गया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को बेचा गया और पंजाब की हुकूमत को बेचा गया, विफाक की हुकूमत को बेचा गया। और आपको यह भी बताता चलूं कि अभी तक इंतखाबी नताइज तब्दील हो रहे हैं और सिर्फ सूबाई हुकूमतें नहीं बेची गई, हमारा सदारती महल भी बेचा गया, जो पाकिस्तान के अंदर कौम की वहदत की अलामत है। सिंध के अवाम से पूछना चाहता हूं कि बताएं, यहां की हुकूमत आपके वोटों से बनी है? नहीं की आवाज शायद किसी को सुनाई न दे, जरा खड़े होकर बताएं कि क्या आपकी हुकूमत है? आपका ये जज्बा देखकर मैं आपके सूबे से ये पैगाम खैबर पख्तूनख्वा ले जाऊंगा। 8 दिसंबर को इस्राइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में आपकी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को पैगाम ले जाऊंगा कि गुज़िश्ता 5 साल हमने तहरीक चलाई, हमने तैयारी के बाद इस्लामाबाद का रुख किया, लेकिन सिंध की आवाम तैयार है। क्या खैबर पख्तूनख्वा की आवाम उनके इस ख्वाहिश पर लब्बैक कहती है कि आइंदा आने वाले 3-4 माह के अंदर पाकिस्तान की ये कौम इस्लामाबाद का रुख करे और इस्लामाबाद के दिल श्रीनगर हाईवे या डी चौक के ऊपर बैठकर फैसला करे कि पाकिस्तान के अंदर बनने वाली एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली हुक्मरानों को घर बेचकर इंशाअल्लाह हम भी वापस घर आएंगे और अपने कुछ दोस्तों को ये बताएंगे कि इस्लामाबाद ऐसे नहीं, ऐसे आया जाता है। उनके साथ जो जुल्म हुआ है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं अपने तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ किए जाने वाली बर्बरियत को मुस्तरद करता हूं और उसकी मजम्मत करता हूं। आपको याद होगा, हमारे सियासी मुखालिफिन तहरीक लब्बैक वालों के ऊपर भी जब जुल्म किया गया, जमीयत उलमाए इस्लाम पार्लियामान के अंदर उनकी आवाज बनी। हम तहरीक इंसाफ के सियासी कारकुनों के आवाज बनेंगे इंशाअल्लाह, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी। और राशिद भाई मेरे सर पर खड़े हैं, मैंने उनसे भी एक वादा लेना है।
کہ آپ سندھ کے اندر جب بھی تحریک کا اعلان کرتے ہیں، مارچ کا اعلان کرتے ہیں، تو کسی نہ کسی کو ضرور بلاتے ہیں کہ سندھ کے کارکنوں اور عوام کے ساتھ اسلام آباد تک جائے۔ میری خواہش ہے کہ اس مرتبہ راشد بھائی اور میں ہم دونوں آپ کے ساتھ مل کر یہاں سے جائیں، بھرپور طریقے سے جائیں، اور حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تیاری پکڑ لو، تیاری پکڑ لو، تیاری پکڑ لو۔ انتخابی نتائج کا اعلان تو شاید سیکٹر کمانڈر کے دفتروں میں ہوتا ہے، لیکن یہ قوم اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہے گی، گھروں سے نکلے گی، اور تمہاری حکمرانی کو ختم کیے بغیر انشاءاللہ گھروں کو واپس نہیں لوٹے گی۔ مولانا صاحب قدم بڑھاؤ، مولانا اسد قدم بڑھاؤ۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت قدم قدم پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہمیں اس ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب، کمال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں۔ وضاحت اس بات کی کہ یہ جلسہ صرف صدر اور لاڑ